السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار مظہر برلا صاحب اور علی رضا الوی صاحب۔ تو سب سے پہلے مظہر برلا صاحب، آپ کا پیغام۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام۔ حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکھ سکون ہو۔ جی بھٹی صاحب، کیا خبریں؟ جی برلا صاحب، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے کہا ہے کہ فیصلہ چیلنج نہیں ہو تو وہ حتمی ہوتا ہے، آئین کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، بہانہ تلاش نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے تمام حربے استعمال کیے۔ عمران خان محسن کش آدمی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سابق صدر آصف علی زرداری بھی آج عمران خان پر برس پڑے، کہتے ہیں عمران خان اداروں کو بدنام کرنے میں تمام حدیں عبور کر گئے، میں عمران خان کا زوال دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ نواز شریف کو 2017 میں سزا سنانے والے ججز کو پارلیمنٹ کے کٹہرے میں بلایا جائے گا۔ کیا یہ ممکن ہے اور کیا واقعی اس معاملات اس نوبت تک پہنچ چکے ہیں کہ اب حکومت یہ سب کچھ سوچ رہی ہے؟ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون میں ایک باغی گروپ بن گیا ہے۔ مظہر برلا صاحب سے جانیں گے کہ اس کی ایکسکلوسیو تفصیلات کیا ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے ناظرین کہ عمران خان اور ان کے کچھ قریبی ساتھیوں کے لیے ایک اور خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سا ادارہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پر تول رہا ہے اور اس کے لیے کیا قانونی جواز پیدا کیا جا رہا ہے۔ ان تمام تر ایشوز پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک سوال سنواتے ہیں جنہوں نے آج ایک تقریب میں خطاب کے دوران انہوں نے اظہار خیال کیا، اس کے بعد مظہر برلا صاحب سے ہم تجزیہ لیں گے۔ جی 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. The important thing is that the Supreme Court, when it speaks on merit, its judgment has moral authority. If a judgment is not challenged, then it becomes final. The political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, and we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. It has a force of its own. برلا صاحب، آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کے خیالات سنے، اس سے پہلے اسی قسم کے ریمارکس ہمیں دوران سماعت بھی سننے کو ملتے رہے، لیکن سوال یہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کہ آئینی طور کے اوپر ہمارے پاس 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کے سوا کوئی آپشن موجود نہیں ہے، لیکن پیرالل انہوں نے مذاکرات کا ایک راستہ بھی دکھایا، اس کو پرسو بھی کر رہے ہیں اور مذاکراتی عمل بھی جاری ہے اور 90 دن کی ڈیڈ لائن بھی گزر چکی۔ تو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کورٹ کس طریقے کے ساتھ اس آئین کی شک کے اوپر عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہوگی، چونکہ 14 مئی کو بھی الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے؟ بھٹی صاحب، ایک تو مجھے عمر عطا بندیال صاحب کی گفتگو سن کے بڑی تسلی ہوئی۔ دو باتوں کی تسلی ہے اس میں۔ جی، ایک تو یہ کہ وہ آئین سے باہر نہیں جانا چاہتے، صحیح۔ دوسرا ان کے دل میں پاکستان کی ایک ہمدردی ہے، ایک محبت ہے، جی، جس کا اظہار انہوں نے یہ کہہ کر دیا کہ اگر سیاسی جماعتیں متفق ہو جائیں، جی، آپس میں مذاکرات کر لیں اور کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو ہم آمین کہیں گے۔ صحیح۔ ان کی گفتگو آج انہوں نے لاہور میں گفتگو کی اور جسٹس کارنیلیس کے بڑے حوالے دیے، جی، ان کی 17 سالہ عدالتی زندگی کا بھی احاطہ کیا انہوں نے۔ انہیں 2 نام اور بھی لے لینے چاہیے تھے، خیر وہ نہیں لے سکے یا ممکن ہے کم لیے ہوں۔ اسی دور میں جس عہد کی بات چیف جسٹس کر رہے تھے، جی، جسٹس ایم آر کیانی اور جسٹس پٹیل، رائٹ، وہ بھی بڑے اہم ججز تھے۔ ان تینوں ججز کے فیصلوں کو صحیح ہے انہوں نے فرمایا کہ مثال کے طور پر دیکھا جاتا ہے، مگر یہاں پاکستان کے عدالتی نظام کے سامنے ایک سوال یہ بھی رکھنا پڑے گا جی، کہ وہ تینوں جج آئی سی ایس آفیسرز تھے، صحیح،
وہ لا کر کے نہیں آئے تھے. جی بالکل. جب سے ہم نے وکیلوں کو جج بنانا شروع کیا بغیر کسی امتحان کے, جی بغیر کسی انٹرویو کے, پک اینڈ چوز کے مراحل کے تحت, جی تو ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا. وہ تینوں جو ججز تھے جن میں کارنیلیس بھی شامل تھے, انہوں نے تو دیکھے مقابلے کا امتحان پاس کر کے آئے. جی ہمارے ہاں بھی شروع میں یہی تھا کہ مقابلے کا امتحان پاس کرتے تھے لوگ, تو جو ٹاپر ہوتے تھے ان سے پوچھا جاتا تھا آپ جوڈیشری کی طرف جائیں گے یا ایگزیکٹو کی طرف جائیں گے. صحیح. تو لوگ ایک چوائس کر لیتے تھے. رفتہ رفتہ ہماری وکلا تنظیمیں اتنی مضبوط ہو گئی کہ انہوں نے کہا نہیں, ہم میں سے ہی آپ ججز لیں گے. اور پھر رفتہ رفتہ یہ بھی ہوا کہ مخصوص چیمبر سے لوگ آنے لگے. جی بالکل. ایک بندہ اگر پریکٹس کرتا ہے مظفر گڑھ میں تو وہ تو ہائی کورٹ کا جج بننے کا سوچے بھی نہ. جی. ایک بندہ اگر پریکٹس کرتا ہے ساہیوال میں تو وہ بھی نہ سوچے. ایک بندہ اگر راجن پور میں پریکٹس کرتا ہے تو وہ بھی نہ سوچے. صحیح. اس لیے کہ میں پنجاب کی حد تک یہ بات سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں مخصوص چیمبرز میں پریکٹس کرنے والے لوگ آگے آتے ہیں. اس پر بھی چیف جسٹس صاحب کو بات کرنی چاہیے تھی, اس لیے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم پر بڑی انگلیاں اٹھی ہیں حالیہ دور میں. تو بلاسا صرف ماضی کے اچھے حوالے دینے سے کے لیے کافی ہے, یا سپریم کورٹ آف پاکستان, سپریم جوڈیشل کونسل کا, یا جو دیگر فورمز ہیں ان کا کوئی کردار ہے کہ اس حوالے سے ہم کوئی اصلاحات کر سکیں, کوئی بہتری لا سکیں؟ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ حالیہ دور میں پاکستان کے جوڈیشل سسٹم پہ بڑی انگلیاں اٹھی ہیں. جی. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, وہ درست بھی ہو سکتی ہیں, وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں, لیکن انگلیاں تو اٹھی ہیں. جی. یہ باتیں تو ہوئی ہیں نا کہ مخصوص چیمبر, یہ مخصوص بینچ, جی. یہ باتیں ہوئیں کہ ججز کے نام آنے سے پتہ چل جاتا ہے فیصلہ کیسا ہوگا. جی. اور یہ یہاں نہیں, جی. سیاسی پارٹیوں میں نہیں, جی. وکلا کے جو تنظیمیں ہیں وہاں بھی ڈسکس ہوئیں. صحیح. اچھا, قوم کے یہاں بھی ڈسکس ہوئی یہ باتیں. تو اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. صحیح. چیف جسٹس صاحب کو سوچنا چاہیے. جو ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں, جو چیف جسٹس پاکستان جس جانب توجہ مبذول کروائی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, ہم نے اس کی پاسداری کرنی ہے, میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں چیف جسٹس اس کردار کو سراہتے ہیں, یقینی طور کے اوپر ان کی ذمہ داری اور قوم کی امیدوں کا مرکز و محور وہ ہیں, لیکن جب ایک معاملے کے اندر آپ نے اس کو ڈسپیوٹ کریٹ کیے بغیر حل کرنا تھا, تو اگر ہم اس پاسداری کو فل کورٹ بینچ کے ذریعے کر دیتے تو کیا حرج تھا, کیا مذائقہ تھا؟ بٹی صاحب, وہ پھر اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ شکوک و شبہات میں الجھ جاتی ہیں چیزیں. میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس بندیال بہت برداشت کرنے والے آدمی ہیں. وہ تو فیل ہو رہا ہے, ان پہ اتنی تنقید بھی ہوئی, جی, اس کے باوجود آج بھی ان کی پوری تقریر میں, ان کے لب و لہجے میں کہیں سختی دکھائی نہیں دی. کہیں ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنا جگر سامنے رکھا ہو اور کہا ہو کہ میرے جگر میں اس ملک کی کئی سیاسی پارٹیوں کے لوگوں نے کانٹے چبھوئے ہیں. ایسا نہیں کہا. اور کسی بھی جج کے لیے جو انصاف کا تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں اتنی برداشت ہونی چاہیے, بالکل صحیح, اتنا حوصلہ ہمت ہونی چاہیے, بالکل صحیح, کہ اس پہ تنقید بھی ہو, وہ بالکل تنقید کو مد نظر نہ رکھے, آئین کو رکھے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئین سے ادھر ادھر تو ہم ہو ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح. جو آئین کہتا ہے ہماری چوائس نہیں ہے, بالکل صحیح, ہماری ڈیوٹی ہے. تو جو شخص آئین کو اپنی ڈیوٹی سمجھے, جی, اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے, یقینی طور کہ جو آئین کہتا ہے وہی کرے. بالکل درست آپ نے کہا, جو آئین کہتا ہے اس کی پاسداری ہونی چاہیے. علی رضا علوی صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, چیف جسٹس آف پاکستان نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ آج بات کی, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک جانب آپ آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں, دوسری جانب پنجاب کے اندر نگران حکومت کی جو مدت تھی وہ ختم ہو چکی, ایون آپ کے پی کے اندر بھی ختم ہو چکی, وہ کنٹینیو کر رہی ہیں, ان کی پٹیشنز بھی آئیں, اس کے اوپر خاموشی ہے.
اور دیگر معاملات جن کی وجہ سے آئین کا آرٹیکل 63A ری رائٹ ہوا، اس کے اوپر اپیلیں پینڈنگ ہیں، ہم اس کو طے نہیں کر پا رہے۔ اب جب یہ معاملہ آیا، اس کے اندر بھی جو 90 دن کی پاسداری تھی وہ گزر چکی، ہم مذاکرات بھی کروا رہے ہیں، معاملات آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو میں اپنی کنفیوژن ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کہاں جا کر ہم اس پاسداری کو یقینی بنا پائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ سے جاننا چاہوں گا جب آپ اپنے ڈیٹیل سے بات کریں گے، پی ڈی ایم والے اس سارے صورتحال کے اوپر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ ان کی اپیلیں بھی فائل ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ کے اندر کوئی فارمیشن کا کوئی ایشو ہے، بینچ کی کوئی فارمیشن کا ایشو ہے، کیوں یہ کنفیوژن اور یہ ڈسپیوٹ ختم نہیں ہو رہا؟ بھٹی صاحب بہت شکریہ، بڑا ڈیٹیل کویشچن ہے آپ کا اور اس کا مرحلہ وار جواب دینا پڑے گا۔ بہت ضروری ہے جی۔ ایک تو آج جہاں سے بات شروع ہوئی جسٹس بندیال کے خطاب سے، بہت شاندار خطاب، بڑا اچھا خطاب، اور انہوں نے اچھے حوالے دیے۔ بالکل میرے بھائی برلاس صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ایم آر کیانی اور پٹیل صاحب کا بھی حوالہ دیا جانا چاہیے تھا جی، اور ہم نے یہ بھی بڑا ستم ہے کہ جسٹس منیر بھی ہیں یہاں، اور جن کو پاکستان بننے کے بعد اگر کوئی حلف دیتا ہے کہ میں تاج برطانیہ کا غلام ہوں اور میں نے تاج برطانیہ سے حلف لے کے تو یہ نظام چلا رہا ہوں، تو وہ اس بات کو بھی مان لیتے ہیں۔ بھگوان داس کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا، بھگوان داس صاحب کا بھی ہونا چاہیے، بالکل بہت اچھا نام لیا آپ نے، لیکن یہ بدقسمتی سے یہ تاریخ میں ایسا بھی ہوا۔ اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی الزام ہے سیاستدان معاملات کو بہت خراب کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں ایک وزیر اعظم کو عدالت نے پھانسی دی اور وہ پھانسی پہ ٹنگا گیا۔ ہم نے یہاں دیکھا کہ ایک وزیر اعظم کو 2 دفعہ برطرف کیا گیا، وہ ہو گیا، کسی کو نااہل جب کیا وہ ہو گیا۔ یہ سارے معاملات ہوتے رہے اور ان تمام احکامات پر عمل درآمد من و ان ہوتے رہے، ہونے چاہیے تھے۔ یہی اس ایک نظام کا تقاضا تھا۔ حسن۔ اچھا، لیکن ابھی جو آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کیوں اعتراض کرتی ہے، پی ڈی ایم کا اعتراض کی کچھ وجوہات میں نے بھی آج اسٹڈی کیا، میں لگا رہا اس کام پہ، بہت خوب، کہ آخر کیا وجہ ہے پی ڈی ایم کو، کیا تکلیف آخر کیا ہے سپریم کورٹ سے، اب بہت زیادہ چاں کیوں کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو میں نے قدرتی طور پہ دیکھا کہ مختلف پچھلے ادوار میں بینچ کیا بنے ٹھیک ہے، اور ان بینچوں میں کون کون سے لوگ تھے۔ میں حیران ہوا ہوں کہ تقریباً ہر بینچ میں 3 بندے ہر صورت میں موجود رہے۔ یہ کس ادوار سے آگے بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ کو، ہاں، یہ 1 سال 2 سال کی بات کے اندر، سال 1.5 سال کے اندر کے بعد، تو بہت پیچھے نہیں جاتا ہوں۔ اچھا، لاکھوں، ہزاروں سے بھی نہیں، لاکھوں کی تعداد میں کیسز پڑے ہوئے ہیں، عدالتی اصلاحات ہونی چاہیے۔ جب جسٹس افتخار چودھری ہیرو تھے تو ہم اس وقت بھی، میں نے کالم بھی لکھے تھے اور گفتگو میں بھی یہی کہا کرتے تھے کہ بہت خوبصورت موقع ہے، وہ عدالتی اصلاحات کر جائیں، اس قوم پہ احسان کر دیں۔ ہزاروں مقدمات پڑے ہوئے ہیں، وہ اور کوئی کر دیں کام، وہ نہیں کر پائے۔ توقع تھی، جناب عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بڑا فوکس بھی کیا، کچھ چیزوں کو بہتر بھی کیا، لیکن انہیں ٹائم نہیں ملا، وہ پوری طرح نہیں ہو سکے۔ لیکن بینچ کی طرف آتے ہیں کہ یہ ایک سوال ہے بڑا انتہائی عزت سے، انتہائی احترام کے ساتھ، کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہر بینچ میں یہ 3 لوگ آخر کیوں ہوتے ہیں؟ ایک ہی دن انتخابات کا معاملہ، بینچ میں ہیں جناب جسٹس عمر عطیہ بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر۔ سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل کی حوالے سے سماعت کرنے والا بینچ میں شامل ہیں عمر عطیہ بندیال، اعجاز الاحسن، منیب اختر۔ اس میں مظاہر نقوی، محمد علی مظہر، عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید بھی شامل ہیں، لیکن وہ 3 شامل۔ الیکشن کمیشن کے پنجاب اسمبلی کے جو ہے اس کے بارے میں جو حکم ہے، اس کے حوالے سے جو 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، جسٹس عمر عطیہ بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر۔ صحیح۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی تحلیل کے اوپر سو موٹو کی سماعت کرنے والے بینچ میں معزز جج صاحبان شامل تھے۔ ان میں کون کون شامل؟ عمر عطیہ بندیال، اعجاز الاحسن، منیب اختر۔ لیکن اس میں مظہر علی نقوی، علی مظہر، جائیہ آفریدی، جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ بھی شامل تھے۔ بہرحال باقی جو رولا ہوا وہ تکرار ہم نہیں کرتے اس کے اوپر۔ صحیح۔ گزشتہ سال جولائی میں پنجاب الیکشن پر جس بینچ نے سماعت کی، اس میں بھی جسٹس عمر عطیہ بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر۔ گزشتہ سال مئی میں یہ جو ڈیفیکشن کلاز ہوتی ہے کہ پارٹی کے لیڈر کی ہدایات پر جب تنازع اٹھا تھا کہ وہ نائل ہوتا ہے یا نہیں، اس بینچ کی سماعت جسٹس عمر عطیہ بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، اور اس میں مظہر عالم میاں خیل اور مندوخیل بھی، جمال مندوخیل بھی تھے، جنہوں نے 2 اختلافی نوٹ لکھا تھا، اور اس میں یہ 2-3 والا جو اختلاف ہوا تھا۔ پچھلے سال پی ٹی آئی کے دھرنے کے حوالے سے سماعت کرنے والے بینچ میں جسٹس عمر عطیہ بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی۔ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اور بہت in depth research کیا آپ نے میرے خیال میں۔ واحد اختلافی نوٹ تھا جسٹس یحییٰ آفریدی کا۔
पिछले साल अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद के मामले पर बनने वाले बेंच में जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, इसमें बाकी जो थे वो जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदो खेल शामिल। पिछले साल मई में अदम एतमाद पर सोमोटो करने वाले बेंच में जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर तो अब तो जो कुछ हो रहा है सारा कुछ पता है, और जस्टिस अली मसद। पिछले साल सेनेट इलेक्शन में सदारती रेफरेंस भेजा गया। आरिफ अलवी साहब के रेफरेंस की समाअत जस्टिस गुलजार, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस याह्या अफरीदी। जुल्फी बुखारी की नाअहली का केस जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन। प्रोग्राम का वक्त न खत्म हो एक दो जुमले मुझे बस, आज मुझे जिंदगी में आपने मौका दिया। आएंगे आपकी तरफ जी। डैम फंड की समाअत जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन। सो मोटो का इख्तियार किसके पास होना चाहिए, तयन करना है जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, इसमें जस्टिस अली मजहर, जस्टिस अमीन अहमद भी शामिल थे। इमरान खान के बनी गाला वाले घर को रेगुलाइज करने का मामला जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस 1 मिनट दे दें सर बस, आज ही तो आप मेरे काबू हैं, ठीक है। जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस फैसल अरब। पनामा केस की समाअत जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल हसन। और नाअहली की मुद्दत कितनी होनी चाहिए, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस सजाद अली भी शामिल थे। आखिरी एक जुमला पार्टी की सबरा की अहलियत के सवाल की समाअत जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन। मुझे कोई इतराज नहीं है कि ये क्यों बैठते हैं, बैठना चाहिए, लेकिन सारे सियासी मुख्तलिफ केसेस में। लेकिन अलवी साहब आप थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करेंगे, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपसे हम मौसूआना सवाल पूछेंगे, बल्ला साहब का भी इनपुट लेंगे कि आपने तहकीक करने का नया रिकॉर्ड बनाया है, गोल्ड मेडल आपको बनना चाहिए, लेकिन हम एक मौसूआना सवाल जरूर करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अलवी साहब आपने एक बहुत पुरमग़्ज़ तहकीक नाज़रीन के साथ शेयर की। जानना ये चाहता हूँ, जो सारी ये फॉर्मेशन है आपकी तहकीक के मुताबिक, आपके मुताले के मुताबिक, आपके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, ये जो तश्कील है, तरीक़ेकार है तश्कील का, उसके पीछे मखसूस एक स्टाइल जो चलता आ रहा है, क्या दीगर जजेस की अहलियत का मामला है, सीनियर जूनियर होने का मामला है, पसे पर्दा वजह क्या है? देखें, मैं वजह के पीछे नहीं जा सकता, मुझे तौहीन अदालत नहीं लगवानी। मैंने एक तहकीक बताई है कि ये हुआ है, ये अमरे वाक़या है कि ये हुआ है, ये काम, ये कागज बोल रहे हैं कोई रूल्स के मुताबिक मैंडेटरी तो नहीं था कि ऐसी ही बेंच बने। सवाल ये बनता है, अभी ये सवाल यही पीडीएम वाले उठा रहे हैं कि आखिर 3 ही जज, जो ये 3 जज जिनके ऊपर उन्होंने अदम एतमाद कर रखा है कि ये 3 जज आखिर इनके ऊपर हमें एतमाद नहीं, हर दफा हर केस में आखिर क्यों होते हैं। जबकि मेरा तो इसमें आइजाना एक पाकिस्तानी कौम के हवाले से सवाल है कि हमारे हजारों की तादाद में मुकदमात पेंडिंग पड़े हैं, उधर भी तो तवज्जो। आपका वैलिड पॉइंट है। बल्ला साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप इस पर कमेंट भी करना चाहेंगे, जो अलवी साहब ने तहकीक शेयर की हमारे नाज़रीन के साथ, उसकी वजह क्या है? अच्छा, पहले तो मैं पीडीएम की बात कर लूँ। जी की पीडीएम का चिराग तो सिर्फ इस एक बात पे गुल हो जाना चाहिए कि वो जो कासम सूरी वाला मामला था जी, उस पर भी ये तीनों जजेस ही का बेंच था जी। तो पीडीएम को हुकूमत दिलवाने में या इक़्तिदार में लाने में भी इन 3 जजेस ही का किरदार था। अब आ जाइए, जो अलवी साहब ने तहकीक की, बड़ी अच्छी बात है। अब अलवी साहब अगर थोड़ी सी तहकीक और कर लेते, हमारे दोस्त हैं, कि आप भी जानते हैं भट्टी साहब जी कि बहुत से वकला जी कंपनी लाज के माहिर होते हैं, बहुत से वकला फौजदारी के माहिर होते हैं, बहुत से वकला सिविल मैटर्स के माहिर होते हैं जी। ये जितने केसेस का हवाला दिया, ये तमाम सियासी मुकदमात थे। बीच में पुराने दौर का एक किस्सा आया, अजमत सईद साहब की बात हुई। मैंने उस दौर में पूछा जी कि अजमत सईद शेख को क्यों शामिल रखा गया। बिल्कुल सही। तो मुझे बताया गया, हो सकता है चीफ जस्टिस ने बताया हो, उन्होंने कहा कि ये अजमत सईद साहब जो हैं ये फ़ाइनेंशियल मामलात के एक्सपर्ट हैं, इसलिए हमने इनको बेंच में डाला। मसलन मेरे एक दोस्त, ये बात चीफ या चीफ जस्टिस ने बताई थी? जिसने भी, ठीक है।
اب دوسری بات، ابھی میرے ایک دوست لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے ہیں جی مجھے پتہ ہے کہ وہ کمپنی لاز کے بہت بڑے وکیل تھے، رائٹ آپ جج بن گئے ہیں، ان کو سیاسی معاملات کا علم ہی نہیں، ان کو فوجداری معاملات کا بھی علم نہیں ہوگا، ان کو فنانشل معاملات کا علم ہوگا، رائٹ تو ججز میں یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے، یہ تو چیف جسٹس بہتر جانتے ہیں نا، چونکہ بینچ بنانے کا اختیار ان کے پاس ہے، جی اختیار میں نے یا آپ نے نہیں دیا، جی اختیار ان کو دیتا ہے آئین پاکستان۔ صحیح وہ جب بینچ بناتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ سیاسی ہے، یہ فوجداری کا معاملہ ہے یا یہ فنانشل کرپشن کا معاملہ ہے، تو اس حساب سے ججز کا وہ بینچ بناتے ہیں۔ بلا صاحب وقت کی تو قلت ہے یہ اور میں نے آپ کی سٹوری پہ آپ کی طرف آنے میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، تو الوی صاحب کی تحقیق بہت شاندار ہے، لیکن زبردست سارے کیسز سیاسی ہیں، تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بینچ اس لیے بنتا رہا کہ یہ لوگ سیاسی معاملات کو، سول معاملات کو دیکھنے بالکل کے صحیح ایکسپرٹ بالکل صحیح، لیکن بلا صاحب سپریم کورٹ کا پولیٹیکل بینچ قرار جی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کاوش کے اوپر، اس محنت کے اوپر کوئی ریوارڈ بھی ہونا چاہیے۔ بلا صاحب آپ کی جانب سے آگے بڑھتا ہوں، آپ کی جانب بلا صاحب بھائی ہیں وہ تو ہمیشہ ہی ہے اس میں تو بالکل صحیح۔ بلا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک تو وقت کی قلت اس لیے ایک ہی مرتبہ 2 سوال آپ کی جانب میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جلسوں کا اعلان کیا ہے، ان جلسوں سے وہ آنے والے دنوں میں کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے اندر ایک باغی گروپ بن گیا ہے آپ کی اطلاعات کے مطابق، وہ کس حد تک ڈیمیج کرے گا نون کو، اور کون لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جو پہلی بات جلسوں کی آپ نے کی، جی اپوزیشن میں جو بھی پارٹی ہوتی ہے وہ اپنے کارکنوں کو سرگرم رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام ترتیب دیتی ہے، صحیح، اور عمران خان صاحب نے پچھلے 1 سال میں یہی کیا۔ یہاں میں ایک تذکرہ ویسے کرتا چلوں ضرور جی، کہ دیکھیے پاپولرٹی کا عالم کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو گرفتار کیا گیا، بال کاٹ کے تضحیک کی گئی، اب جب ان کا استقبال ہوا، وہ اپنے علاقے میں گئے جی تو 75 مقامات پر ان کا استقبال ہوا، جی اور لوگ 20-20 کلومیٹر پیدل ان کے ساتھ چلے، صحیح، اور لوگوں نے ان کے کردار کو سراہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ ناجائز کسی پہ کوئی مقدمہ بناتے ہیں یا اٹھاتے ہیں تو اس سے کوئی محبت پیدا نہیں ہوتی، الٹا ریئیکشن آتا ہے۔ نون لیگ، دیکھیں نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے جی کہ نون لیگ کا بیس کیمپ پنجاب ہے، جی اب ان کو مسائل یہ ہو گئے کہ اگرچہ باقی جماعتیں ان کی اتحادی ہیں، مگر گند کا سارا ٹوکرا نون لیگ کے سر ہے، صحیح، نہ آصف علی زرداری کا کوئی نام لیتا ہے، جی نہ مولانا صاحب کا کوئی نام لیتا ہے، وہ ریاست بچانے کے لیے نہ قربانی دے رہے ہیں ایم نا، کیو جس ایم لیے کو کوئی نہیں، لیکن برا بھلا صرف نون لیگ کو کہا جاتا وہ اس لیے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اندازہ ہے اب مہنگائی نون اپنے لیگ ساتھ کے- ایک ریاست کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ ہے۔ نون لیگ کے بہت سے لوگ پنجاب میں، وہ چونکہ نون لیگ کا ٹکٹ سے الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، جی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آپشن پھر یہی ہے کہ ہم آزاد لڑیں، رائٹ جی، اس میں جیسے یہ کیسر احمد شیخ ہیں، رائٹ جی، جیسے عبد الرحمن کانجو ہیں، صحیح، تو کانجو صاحب کو منانے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں سلمان شہباز۔ رائٹ جی، اسی طرح خیبر پختونخوا میں امیر مقام کو ہٹانے کے لیے مسلم لیگ نون کا ایک پورا گروپ سرگرم ہے، اوکے، اور وہاں بھی اختلافات ہیں۔ وہاں دیکھیے ایبٹ آباد میں سردار مہتاب نے کہا تھا جی کہ میں پرویز مشرف کے وزیر کے ساتھ ایک سٹیج پہ نہیں بیٹھ سکتا، جی اور سردار مہتاب کے ساتھ جی جھگڑا صاحب بھی شامل ہیں، سبحان خان بھی شامل ہے، اور لوگ بھی شامل ہیں جو بالکل پرانے صحیح، مسلم لیگی ہیں۔ تو باغی گروپ بن چکا ہے، یہ باغی گروپ آنے والے دنوں میں کس حد تک مسلم لیگ نون پر ڈینٹ ڈالے گا، کہ نئی جماعت بنائیں گے یا کسی پہلے سے فعال کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کریں گے، یہ شاید آنے والے دنوں میں طے ہو۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ایک اہم سٹوری پر بات کریں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک آپ کے ساتھ ایکسکلوسیو سٹوری شیئر کرنا چاہیں گے ریڈ زون کے اس پروگرام کے توسط سے۔ سابق وزیر عمران خان اور ان کے قریبی ساتھیوں کے خلاف نیب نے ایک اہم ترین کیس کے اندر شکنجہ کس لیا ہے۔ یہ معاملہ جو کہ پہلے کچھ پینڈنگ تھا، اور اس کی تفصیلات کچھ مختصر یہ ہیں کہ
साबिक वज़ीर इमरान खान साहब और उनकी कबीना ने 2019 में एक फ़ैसला दिया जिसके तहत बरतानिया से एक पाकिस्तानी लैंड की जो बड़ा ग्रुप है, लैंड एक रियल स्टेट के टाइकून हैं, उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ एक सेटलमेंट हुई जिसके नतीजे में 190 मिलियन पाउंड की रकम पाकिस्तान को मिलना थी, जिसमें से 140 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को ट्रांसफ़र हुए और उस रकम को बजाय इसके कि कौमी ख़जाने में मुंतकिल किया जाता, उस वक्त की जो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और उनकी कबीना के अरकान ने उस फैसले को सीक्रेट करार देते हुए, क्लासिफाइड डिक्लेयर करते हुए उसको जारी नहीं किया गया और ये रकम, ये फैसला हो कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसी ग्रुप के जो वाजिबुल अदा रकम थी जिसकी 460 रुपये उन्होंने जमा करवाने थे 16,000 एकड़ कराची की लैंड के केस के अंदर, ये रकम वहाँ पर जमा करवा दी गई। लेकिन बहुत से सवालात होते, लेकिन उस वक्त मामला खामोश हो गया। लेकिन बाद में तफसीलात ये सामने आई कि जब ये सारी डील हुई जिसकी नैब ने तहकीकात की कि उसी वक्त उस दौरान बहुत से तहाइफ का लेने का सिलसिला भी जारी था। अल-कादिर ट्रस्ट जो बाद में बना, उसके लिए जो अराजी ली गई वो पहले किन अफराद के नाम पर मुंतकिल हुई और इमरान खान के करीबी दोस्त के नाम के ऊपर भी कुछ अराजी मुंतकिल हुई और अल्टीमेटली बाद में ट्रस्ट के नाम पर गई। तो ये केस नैब ने एस्टेब्लिश कर लिया है कि मटीरियल इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व था, ये इसके अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हैं, जिसके नतीजे में पहले मरले में इंक्वायरी हुई और नैब के नए कानून के मुताबिक नैब उस वक्त तक किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक उस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में अपग्रेड नहीं किया जाता। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि नैब ने इस केस के अंदर जो इंक्वायरी शुरू की थी उसको इन्वेस्टिगेशन में अपग्रेड कर दिया है। एक बहुत मखसूस ज़ाब्ते के तहत इस कार्रवाई को अमल में लाया गया है और अब नैब कानूनी तौर के ऊपर इमरान खान साहब अगर इस केस में ताउन नहीं करते, उन समय जितने किरदार इस केस के साथ जुड़े हुए हैं उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त अमल में ला सकती है। ज़राए का यह कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते इस मामले के ऊपर अंडर डिस्कशन ये मामला आया नैब हेडक्वार्टर के अंदर और इस हवाले से कब इसके ऊपर एक्शन होना है कमिंग डेज के अंदर, ज़्यादा दूर नहीं, आइंदा कुछ दिनों में या आइंदा आने वाले हफ्तों में इसके ऊपर नैब अपना अमली कदम आपको उठाते हुए दिखाई देगा, इसलिए कि नैब के नए कानून के मुताबिक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की अप्रूवल हो चुकी है और अब नैब तमाम ज़ाब्ते की कार्रवाई जिसके अंदर गिरफ्तारी भी शामिल है ये अमल में ला सकती है। अलवी साहब, आपका कमेंट लेना चाहूँगा। ज़राए ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि इस केस के अंदर नए कानून के मुताबिक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में अपग्रेड हो चुकी है और ये मामला नैब के अफसरान के मुताबिक, कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई नैब हेडक्वार्टर में, वो समझते हैं कि ओपन एंड शट केस है कि एक ऐसी रकम जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के नतीजे में पाकिस्तान को वापस मिली, कौमी ख़जाने में जमा होने की बजाय उसी ग्रुप के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस जारी था वहाँ 460 रुपये जमा होने थे, उसकी एक किस्त की अदायगी के लिए 50 अरब रुपये ये रकम उस वक्त बनती थी, जमा करवा दी गई और इसके अगेंस्ट जो उसी टाइम में जो बेनिफिट हासिल किए गए उसके रिकॉर्ड भी सारा नैब को हासिल हो चुका है। तो आने वाले दिनों में नैब इमरान खान साहब को इसके ऊपर कोई वजाहत देने की ज़रूरत पेश आएगी या नैब अपने कानून के मुताबिक जैसे माजी में दीगर लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई इस केस में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी अमल में ला सकता है? मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को कोई गिरफ्तार कर सकता है इस मुल्क में। उसकी वजह यह है कि अभी तक के जो मुकदमात हैं, अभी देखें ना, एक नोटिस जारी होता है, अदालत उसको फारग कर देती है, दूसरा नोटिस जारी होता है वो फारग कर देते हैं। वो आज वो उसने गिला भी किया PDM के एक लीडर ने कि जी एक एक दिन में 14-14 केसेस से ज़मानतें हो जाती हैं और हमारे ज़माने में तो जो उनके मुखालिफिन थे इमरान खान साहब के ज़माने में तो उनकी बड़े लंबे अरसे तक ज़मानतें नहीं होती थी। अच्छी बात है, इंक्वायरी होनी चाहिए अगर इसमें, और ये भी बात है कि कौमी ख़जाने में पैसा जमा होना चाहिए था। अगर जो बाहर से आया है, प्ली बार्गेन से आया है, जो उसका जो भी नाम दे दें, जिस तरीके से जुर्माने से आया था, वो सारा उस ज़माने में सबको पता है, उस बिज़नेस टाइकून का भी सारे जहान को पता है वो पैसे आए। तो ये तो ईमानदारी का तकाजा तो यही था कि कौमी ख़जाने में जाते। बिल्कुल सही, ये बात सामने आनी चाहिए कि कौमी खजाना, ये ऑन द रिकॉर्ड आनी चाहिए। कैबिनेट का ये फरीजा था, फर्ज था कि ये रकम कौमी खजाने में जमा करवाई जाए। आपको, मुझे, बरलास साहब को तो ये पता होगा ही कि वो फिर रकम किधर गई, लेकिन पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि वो पैसा किधर गया। इतना सारा पैसा आया और वो कहाँ गया, उसको अगर खजाने में डिक्लेयर होता तो हो सकता है कि पाकिस्तान के माशी मसाइल कुछ निस्बतन कम होते, लेकिन वो नहीं हो सका। और भी बहुत सारे, मसलन
کچھ مسائل آپ کے سامنے، کوئی یونیورسٹی کے حوالے سے کچھ زمینوں کے آئے، کچھ اور کوئی توشہ خانہ کے حوالے سے، تو خیر وہ تو اب اتنا چھوٹا مجھے لگتا ہے رہ گیا ہے کام کہ اس میں کوئی اس کے علاوہ ان کو کوئی چیز ملی نہیں ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. اب اس میں بھی کوئی چیز کوئی ان کو خاص نہیں ملے گی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا یہ تیر مار لیں گے. ہوتا یہ ہے، آپ کو میں یہ بات بتاؤں، جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے نا، آپ کو یاد ہے یہاں ایک ہوا کرتا تھا ایک شہزادہ جو بڑی جلدی بیگ اٹھا کے بھاگ گیا تھا، عمران خان نے خود اس کو بھگا دیا تھا اپنے دور میں، کہ وہ روز ایک نئی تقریر کرتا تھا کہ فلاں کی چوری پکڑ لی، فلاں کی پکڑ لی، فلاں کی پکڑ لی. ان چوریوں کا حاصل حصول کیا ہوا؟ شہزاد اکبر صاحب. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. نام مجھے یاد ہے، میں نے کہا کہ وہ شہزادہ جو ہے، اس لیے شہزاد سے شہزادہ کہا کہ بھاگ گیا. بالکل صحیح. ابھی اس کو پکڑے بھی، تو نے قوم کا وقت بھی ضائع کیا، برباد کیا. بالکل صحیح. وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اس حکومت کا ناظرین کڑا امتحان ہے کہ اس ٹھیکیدار جو کہ بیرون ملک جا چکے ہیں ان کو کیسے واپس لایا جاتا ہے، اور 50 ملین پاؤنڈ کی رقم ابھی مزید برطانیہ سے ملنی ہے. موجودہ حکومت کا کڑا امتحان ہے کہ کیا وہ رقم جو بھی ملنی ہے کیا وہ سپریم کورٹ جائے گی یا اس گروپ کو ٹرانسفر ہوگی یا وہ رقم قومی خزانے میں جمع ہوگی. یہ موجودہ حکومت کا بھی کڑا امتحان ہے اور ہم اس کو پرسو کر کے آپ تک تفصیلات لائیں گے. یعنی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.